بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ تیسری ہجری میں بہت بڑے صوفی اور اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے وہ بلخ کے بادشاہ تھے اور بڑی شان و شوقت سے حکومت کیا کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور انہوں نے بادشاہت پر لات مار کر درویشی اختیار کر لی۔ پھر ساری عمر دین کا علم سیکھنے اور سکھانے، اللہ کی عبادت کرنے، محنت مزدوری کر کے روزی کمانے اور لوگوں کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت کیسے چھوڑی؟ اس بارے میں یہ کہانی مشہور ہے کہ ایک رات وہ اپنے عالیشان محل میں سو رہے تھے کہ آدھی رات کے وقت محل کی چھت پر آواز آنے لگی، جس سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آدمی ان کے سونے والے کمرے کی چھت پر ٹہل رہا ہے۔ انہوں نے آواز دی کہ تم کون ہو اور یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ جواب میں آواز آئی کہ آپ کا دوست ہوں جناب، اور یہاں پہ میرا ایک اونٹ کھو گیا ہے، اس کی تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے بے وقوف، شاہی محل کی چھت پر اونٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب میں آواز آئی کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ریشمی لباس پہن کر عیش و عشرت کی زندگی گزاری جائے اور یہ امید کی جائے کہ اللہ مل جائے گا۔ معلوم نہیں کہ یہ واقعہ خواب میں پیش آیا تھا یا بیداری میں، لیکن حضرت ابراہیم بن ادھم کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوا کہ جس ٹھاٹ باٹ سے وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ دوسرے دن جب وہ اپنی دربار میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک نورانی چہرے والا ایک اجنبی آدمی بڑے دبدبے کے ساتھ دربار میں داخل ہوا۔ شاہی ملازموں میں سے کسی کی جرت نہ ہوئی کہ اس کو دربار میں داخل ہونے سے روک لیتے۔ بادشاہ نے خود اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس مسافر خانے میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ مسافر خانہ نہیں ہے، یہ شاہی محل اور دربار ہے۔ اجنبی نے کہا کہ آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا باپ۔ اجنبی نے کہا کہ اچھا، آپ کے باپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے دادا۔ اور اس طرح کئی پشتوں تک پہنچ کر اجنبی نے پوچھا کہ آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری اولاد۔ پھر اس اجنبی شخص نے کہا کہ ذرا سوچو، جس مقام پر اتنے آدمی آئیں اور جائیں اور کسی کو ہمیشہ کے لیے یہاں پہ ٹھہرنا نصیب نہ ہو تو وہ مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر اجنبی آدمی فوراً دربار سے نکل گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس واقعے نے حضرت ابراہیم بن ادھم پر ایسا اثر ڈالا کہ رات انہوں نے بڑی بے چینی سے محل میں گزاری اور صبح ہوتے ہی تخت و تاج پر لات مار کر فقیرانہ لباس پہن لیا اور شہر سے باہر نکل گئے۔ درویشی اختیار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کے سچے دین اسلام کی تبلیغ، علم حاصل کرنے اور علم پھیلانے، اپنی روزی محنت مزدوری کر کے کمانے، اپنی کمائی غریبوں اور حاجت مندوں پر لٹانے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ انہوں نے کئی حج بھی پیادہ پا کیے اور سال ہر سال تک حرم شریف میں جھاڑو دینے کی خدمت بھی انجام دیتے رہے۔ اپنے پاکیزہ زندگی کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شمار ہونے لگے اور لوگوں کی نظروں میں بھی ان کو بڑا بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا۔ ہر روز کثیر تعداد میں لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں سنتے اور اپنی زندگیاں سدھارنے کی کوشش کرتے۔ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے مرید بھی بن گئے تھے، لیکن وہ اپنے مریدوں سے کچھ نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنی کمائی کا ایک حصہ وہ اپنے مریدوں کو کھلانے پلانے میں خرچ کر دیتے تھے۔ جن کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، ان میں حضرت ابراہیم بن ادھم علیہ السلام کے بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ کسی شخص کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کا دل 3 حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر رحمت کے دروازے بند کیے جا چکے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، دوسرا نماز پڑھتے ہوئے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے۔ مطلب یہ کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے یاد رکھنا چاہیے، ادھر ادھر کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہر کام دیکھ رہا ہے، جو کچھ اس کی زبان سے نکل رہا ہے اس کو سن رہا ہے۔
ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، پھر کیا سبب ہے کہ بعض دفعہ ہم برابر دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول کوئی نہیں ہوتی؟ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی سنو، دعا قبول نہ ہونے کے 9 اسباب ہیں۔ سب سے پہلا، تم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ نہیں کرتے، اور جن کاموں کو کرنے سے انہوں نے منع فرمایا ہے اس سے دور نہیں رہتے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو اور آپ سے محبت رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہو مگر آپ کی پیروی نہیں کرتے، یعنی آپ کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ تیسرا، قرآن مجید پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر سچے دل سے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پانچواں، شیطان کو دشمن سمجھتے ہو مگر اس سے نہیں بھاگتے اور اس کے کہنے پر چلتے ہو۔ چھٹا، دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہو اور اپنے عیبوں پر نظر نہیں ڈالتے۔ ساتواں، جانتے ہو کہ دوزخ گناہ گاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے۔ آٹھواں، موت کو برحق سمجھتے ہو لیکن اس کا کوئی سامان نہیں کرتے، یعنی ایسے نیک کام نہیں کرتے جو موت کے بعد کام آئیں گے۔ اور نواں، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کرتے ہو لیکن اس سے نصیحت نہیں لیتے۔